منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی, بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں. فلما وضعتھا, پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی. انہوں نے نظر کیا کیا تھا, بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی, لیکن کیا ہوئی, بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى, کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی, میں نے تو بیٹی جنم دیا. واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا, بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں. تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں, بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ظالم ہیں وہ لوگ, ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے, کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے. کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں, شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں, وہ جسے جو چاہے عطا کرے. رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا کسی کو بیٹی دیا. اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے. بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا, ارے اس کی نسل کیسے چلے گی. یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی, اچھا دو ہوئی بیٹیاں, تین ہوئی, چار ہوئی بیٹیاں. ظالمو تمہیں کیا پتا, میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا, بیٹے بھی دیا, لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے. اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی. آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں, وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے. بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے, رات کا وقت تھا. رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے. صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی, جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے. صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے, کیا ہے, کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو, اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی, یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں ہم گھر گئے, وہی روشنی والے گھر, جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا. میرے عزیزو, ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے. جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے, یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے. یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی, آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا, حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے, میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس, آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی, میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہ ہمارے مذہب میں ہماری شریعت میں
بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے. تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں، آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنہ کو کیا ہو گئی؟ بیٹی پیدا ہو گئی. وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم. عمران اور حنہ ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ. پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے، مسجد اقصیٰ میں آئے. بیت المقدس مسجد اقصیٰ آج بھی فلسطین میں ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے. تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا اور کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی، نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا. اب میں آپ کو بتاؤں، زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ان کا بھی تھا. آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری منت پوری ہو گئی، میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے، ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصیٰ میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے، اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے، محراب مریم. اس کو محراب مریم کہتے ہیں، آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی، اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی، سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل، آم کا سیزن نہیں، آم موجود ہے. انگور کا موسم نہیں، انگور موجود ہے. بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے، قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت، حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے، ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے، اور یہ پتہ چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. عمر دراز ہو چکی، لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے،
لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے، یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی، تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے، اور اس آل عمران، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے؟ یہ آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم، حضرت مریم کے والد تھے عمران۔ ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی۔ کس کو؟ عمران اور حنہ کو۔ ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے نذر کیا، منت کیا۔ یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی۔ منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی۔ ہاں، اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے منت کے طریقے۔ آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے۔ منت ایسی کرو خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے۔ ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا۔ نذر کرنے کے طریقے۔ حضرت حنہ نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی۔ یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ۔